بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حضرات، سیرت صحابہ میں آج ہم بات کریں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام تھا جندب بن عبادہ. آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا. یہ قبیلہ مکہ اور شام کے راستے میں آباد تھا، اور یہ قافلہ جو تھا لٹیرا تھا. یہ قبیلہ لٹیرا تھا، قافلوں کو لوٹنا اس قبیلے کا شیوا تھا. دور جاہلیت میں حضرت ابو ذر غفاری کا بھی یہی پیشہ تھا. بہت بہادر تھے اور اکیلے پورے قافلے پر وہ حملہ کر دیتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، موحد تھے وہ. جب آپ کو پتہ چلا کہ مکہ میں توحید کی دعوت دینے والے ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں پتہ کرو جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں آ کر کے رپورٹ دو. انیس گئے مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو انہوں نے سنا، اور پھر واپس جا کر کے انہوں نے حضرت ابو ذر سے کہا رأیتہ بمکارم الاخلاق، میں نے دیکھا کہ وہ نیکی کا اور اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں. وَيَقُولُ كَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ، اور وہ ایک کلام پڑھتے ہیں جو شاعری نہیں ہے، شاعری سے الگ کوئی چیز ہے. حضرت ابو ذر بولے ما شفیتنی مما اردت، تم وہ جواب نہیں لائے جو میں چاہتا تھا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری خود زاد راہ لے کر کے مکہ چل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے لیکن کسی سے کچھ پوچھتے نہیں تھے. رات میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ ایک پردیسی آدمی یہاں لیٹا ہوا ہے. تو حضرت علی اپنے گھر لے کر کے آئے اور 3 دن مہمان بنا کر کے رکھا. پھر حضرت علی نے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے صحیح بات بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پورا ماجرا سنایا تو حضرت علی نے کہا انہ حق و انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، صبح کو آپ میرے ساتھ چلیے گا. فَإِنِّي إِن رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ، اگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جس کے بارے میں آپ سے ڈر رہا ہوں گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو آپ میرے پیچھے چلے آئیے گا. جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو انہوں نے سنا تو حضرت ابو ذر غفاری اسی وقت اسلام لے آئے. پھر اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ ارجع الی قومک فاخبرهم حتی یأتیک امری، جاؤ اپنی قوم کے پاس جاؤ اور اپنی قوم کو اسلام کے بارے میں بتاؤ یہاں تک کہ میرا معاملہ تمہارے قبیلے تک پہنچ جائے گا. اس پر حضرت ابو ذر غفاری بولے والذی نفسی بیدہ لأصرخن بها بین ظہرانی، اے اللہ کے رسول، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اسلام کا اعلان مکے میں کروں گا اور سب کے سامنے کروں گا. اس کے بعد حرم میں آئے اور بلند آواز سے انہوں نے کلمہ پڑھا. مکے کے جو کافر لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کو خوب مارا. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بولے کہ الستم تعلمون انہ من غفار، تم لوگ ان کو مار رہے ہو، تم کو پتہ ہی کس قبیلے کے، غفار قبیلے کے ہیں یہ. وَأَنَّهُ مِن طَرِيقِ تِجَارَتِكُمْ إِلَى الشَّامِ، اور تمہارا جو روٹ پڑتا ہے شام کا، تجارت والا روٹ ہے، اس روٹ میں ان کا قبیلہ آتا ہے، ان سے دشمنی لے کر کے تم سیف نہیں رہ سکتے ہو. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری اپنی قوم کے پاس لوٹ آئے اور اپنی قوم کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی. ان کی آدھی قوم ان کی دعوت پر اسلام لے آئی. پھر حضرت ابو ذر غفاری ان کو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے شعائر سکھانے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کی قوم کے باقی آدھے لوگ بھی مسلمان ہو گئے.
پھر قبیلہ اسلم، ان کے پڑوس میں دوسرا قبیلہ رہتا تھا قبیلہ اسلم، ان کے لوگ بھی اسلام لے آئے۔ تو جب یہ لوگ ایک ڈیلیگیٹ کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے ان دونوں قبیلوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا، قبیلہ غفار کی اللہ مغفرت فرمائے، واسلم سالمہ اللہ، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ غزوہ احد کے بعد پھر یہ لوگ مدینہ یہ لوگ آئے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور آپ کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ احد کے بعد جتنے غزوے ہوئے ان سب میں آپ شامل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر غفاری ملک شام کی جو فتوحات تھی اس میں شامل ہوئے، اور بیت المقدس جب فتح کیا گیا اس موقع پر بھی آپ موجود تھے۔ اس کے بعد وہیں شام کے اندر رہنے لگے اور وہیں لوگوں کو فتویٰ دینے لگے، نیکی کا حکم دینے لگے، برائی سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے مزاج میں کچھ سختی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اور شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا یہ خیال تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد گھر میں چاندی سونا نہیں رکھ سکتے، اور ان کی دلیل کیا تھی؟ سورہ توبہ کی وہ آیت تھی، آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کا کیا کہنا تھا کہ یہ آیت عام ہے، اس آیت کا مطلب یہ کہ ہم سونا چاندی اکٹھا نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت بھر ہم رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سونا چاندی نہیں رکھیں گے، اگر رکھیں گے تو عذاب ہوگا۔ تو یہ حضرت ابو ذر کا اپنا ایک پرسنل اوپینین تھا جو قرآن کی اس آیت سے وہ سمجھتے تھے، لیکن وہ اسی کی روشنی میں فتویٰ دیتے تھے۔ اب یہ مسئلہ جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے آیا تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو بلایا اور اس پر تھوڑی نوک جھوک ہوئی، دونوں بزرگوں، دونوں صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ جو مال، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے فلیس بکنز، وہ کنز نہیں ہے، پھر اس پر اللہ کے یہاں عذاب نہیں ہوگا، چاہے ہمارے پاس جتنا بھی مال ہو۔ اگر حلال طریقے سے ہمارے پاس مال ہے اور ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ جو آیت، یہ جو مسئلہ تھا، اس کو لے کر کے حضرت معاویہ کے درمیان، حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان اختلاف بڑھتا چلا گیا۔ پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے، جو اس دور کے خلیفہ تھے، ان سے ان کی کمپلینٹ کی کہ یہاں ان کی وجہ سے گروپ پیدا ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا پرسنل اوپینین ہے جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان کو مدینہ بلوا لیا۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی اس مسئلے کو لے کر کے حضرت ابو ذر غفاری کا کچھ لوگوں سے اختلاف ہونے لگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور بڑی محبت سے سمجھایا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی رائے کے سلسلے میں بہت سخت ہیں اور اس وجہ سے اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ مدینہ سے کچھ دور کسی گاؤں دیہات میں آپ جا کر کے قیام پذیر ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ چونکہ حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت تھے، حضرت ابو ذر غفاری نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا، اور مدینہ سے کچھ دور ایک گاؤں تھا، یعنی ایسا علاقہ تھا جہاں آبادی کم تھی، اس کا نام تھا ربضہ۔ وہیں پر حضرت ابو ذر غفاری اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کی بڑی تمنا تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ کوئی مسلمان پڑھائے، اور اتفاق سے جہاں وہ رہتے تو وہاں کوئی آس پاس میں مسلمان نہیں تھا، لیکن اتفاق سے ان کی مرض الموت کے ٹائم صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور جب ان کی وفات کی، یعنی آخری ٹائم کی جب خبر لگی ان لوگوں کو، تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سنائی کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے جنازے میں میرے صحابہ کی ایک جماعت شامل ہوگی۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام انہوں نے ان کے کفن دفن میں بھی شامل ہوئے، اور ان کی جنازے کی نماز ان لوگوں نے پڑھی، اور وہیں پر مقام ربضہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی پوری زندگی بہت ہی زاہدانہ گزری تھی۔ دنیا کی دولت سے انہوں نے، چونکہ ان کا ایک اوپینین بھی تھا، وہ ضرورت سے زائد رقم کو اپنے گھر میں کبھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کو گناہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مال کو اسٹور نہیں کیا، دولت کو انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، اور بہت ہی فقر و فاقہ والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے
کہ دولت اور خوشحالی کا دور دیکھنے کے باوجود انہوں نے بہت ہی سمپلسی کی، بہت ہی سادگی کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین حضرت ابو ذر غفاری سے اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔